بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 122 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سنت کیا ہے موضوع زیر بحث ہے۔ اس اعتراض کی آج 8ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ چند نشستوں میں اس بنیادی سوال کا آپ نے جواب دیا کہ سنت کیوں، یعنی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور پھر آپ نے جو دین آگے جاری فرمایا وہ قرآن کے علاوہ ایک دوسرے ذریعے سے کیوں جاری فرمایا گیا، اور پھر شاہ ولی اللہ کی کتاب سے آپ نے بڑا تفصیلی اقتباس پڑھ کے بتایا تھا کہ وہ پس منظر کیا ہے، وہ حقیقت کیا ہے کہ جس کو خود پیغمبر پرسیو کر کے آگے منتقل کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں اور لوٹ کے اسی بنیادی سوال پر آئیں کہ سنت آپ کی نظر میں اب ہے کیا؟ یہ پس منظر کی بحث تھی۔ اس میں جس طرح کہ آپ نے فرمایا، ہم نے اس سوال کا جواب دیا کہ جب اللہ کی کتاب قرآن مجید دے دی گئی تو پھر اس کے ساتھ سنت کیوں؟ اب آگے بڑھیے اور اس سوال کو لیجئے جو سر عنوان ہے، یعنی سنت کیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کا جواب سنت کی تعریف کی صورت میں دیا ہے، آپ اسے تعارف بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے، سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ یہ سنت کا تعارف۔ اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہماری مراد، ہر طالب علم یہی کہے گا، ہم جو کچھ دین کو سمجھتے ہیں وہ ہمارا فہم ہوتا ہے، اس کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے۔ دین ابراہیمی کی روایت یہی وہ چیز ہے جس کے لیے 2 نشستوں میں ہم نے قرآن مجید کی آیات کو بھی دیکھا اور اس کے ساتھ اپنے علم کو بھی دیکھا۔ اس میں خاص طور پر ایک جلیل القدر مفکر اور عالم شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ کا مطالعہ کر کے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارا علم اس معاملے کو کس طرح دیکھتا ہے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہم یہ عرض کر چکے ہیں اور ابتدا سے اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس دین کی ابتدا انسانی فطرت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو دین کی یہ ہدایت اس کی فطرت میں ودیت فرمائی، لیکن یہ بالاجمال تھی۔ اس کی تفصیلات پیغمبروں کے ذریعے سے سامنے آتی رہیں، وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہیں۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں آخری پیغمبر اس کو جاری فرما رہے ہیں۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر آ جاتا ہے تو آخری پیغمبر جو بھی ہوگا، یعنی ہمارے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے پہلے کے لوگوں کے لیے جو بھی آخری پیغمبر ہوگا، یہ ضروری ہے کہ فطرت کو بھی اس کی تصویب حاصل ہو، اور اس سے پہلے اگر کوئی دین کی روایت موجود ہے تو اس کو بھی اس کی تصویب حاصل ہو۔ اس کی تصویب کے بغیر وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اتھارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بھیج دیا تو اللہ ہی فیصلہ کریں گے کہ کون سی چیز کو تمہیں دین کی حیثیت سے اپنائے رکھنا ہے اور کون سی چیز ہے کہ جو اب دین کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ٹھیک۔ پیغمبر اصل میں اللہ کا نمائندہ ہے۔ جب ہم کسی کو پیغمبر مان لیتے ہیں تو پھر بات اسی پر ختم ہوگی۔ اس سے آگے جو کچھ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ ہے، حقیقت کا وضوح ہے۔ چنانچہ قرآن مجید بھی اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ جو دین یہ پیش کر رہے ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ سب پیغمبروں کا دین ہے، اور تمہیں اس حقیقت کو ماننا ہے کہ یہ سب پیغمبروں کا دین ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ بتاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی پس منظر میں دین ابراہیمی کی روایت کی حیثیت سے یہ دین موجود تھا۔ یہ وہ بات ہے جس کو ان چند جملوں میں ادا کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی روایت ہے،
لیکن وہ روایت میرے لیے آپ کے لیے کس طرح دین بنی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خدا کے آخری پیغمبر نے آگے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ مجھے اب یہ آپ سے لینی ہے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی تو اب اس کا ربط اس بات سے بھی سمجھ لیجئے کہ دین کا تنہا ماخذ بہرحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کے پس منظر کو، اس کی حقیقت کو، اس کی تاریخ کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے۔ اس میں چند اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ بھی وضاحت طلب ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز تجدید و اصلاح کے بعد جاری کی ہے اور بعض اضافوں کے ساتھ جاری کی ہے۔ تجدید، اصلاح اور بعض اضافے، یہ تین چیزیں۔ ان تینوں کو سمجھنے کے لیے شریعت کی نوعیت سمجھ لینی چاہیے۔ ہم بارہا یہ بتا چکے ہیں کہ دین اصل کے لحاظ سے ایمان و اخلاق کا نام ہے۔ قرآن مجید اسی کو الحکمہ کہتا ہے، یعنی جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ہمیں اس خالق کے سامنے ایک دن جواب دہ ہونا ہے تو یہ ایمان کی بنیاد پڑ گئی، اور خالق کے ساتھ ہمارے تعلق کی اساسات تمام تر اخلاقی ہیں۔ چنانچہ ایمان کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاقیات، برتر اخلاقیات، جس کو اخلاق عالیہ کہا جاتا ہے، یا رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مکارم اخلاق سے تعبیر فرمایا۔ ایمان و اخلاق یہ دین کی بنیاد ہے۔ یہ پہلے دن بھی وہی تھے، یہ اب بھی وہی ہیں، یہ قیامت تک وہی رہیں گے۔ لیکن شریعت کے بارے میں نے اپنی اس کتاب میزان میں کئی جگہوں پر توجہ دلائی ہے کہ وہ انسانی احوال کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو انسانی احوال کے دو بڑے نمایاں پہلو ہیں، یعنی ایک یہ کہ ہمارے کچھ شخصی احوال ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ جس وقت انسان ایک جماعت یا ایک معاشرہ بنتے ہیں تو کچھ معاشرتی یا جماعتی احوال وجود میں آتے ہیں جس کو پھر نظم اجتماعی، حکومت اور ریاست میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں چونکہ ارتقا پذیر ہیں، ان میں مختلف صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے شریعت میں بھی تغیرات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، بعض اضافے بھی کرنا ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جس وقت انسان شکار کر لیتا تھا، ابھی اس نے کھیتی نہیں کرنا شروع کی تھی، تو اس میں پیداوار کی کوئی نوعیت ہی نہیں تھی کہ جس پر زکوٰۃ عائد کی جا سکے۔ لیکن جب کھیتی ہو گئی تو اب فصلیں اگنا شروع ہو گئیں، پیداوار ہونی شروع ہو گئی، تو اس میں اللہ کا حق مقرر کرنا ناگزیر ہوا۔ اس نے مواشی پالنا شروع کیے، تو اب گویا مواشی بھی اس کے باڑوں میں آگے بڑھنا شروع ہو گئے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق مقرر کر دیا۔ تو جیسے جیسے نئے احوال پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، شریعت کے احکام بھی آتے چلے جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دین کی روایت موجود تھی وہ ظاہر ہے کہ شخصی تھی بنیادی طور پر، اس لیے کہ 2500 سال کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جزیرہ نما عرب میں اس قوم پر گزر چکے تھے جس کو ہم بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں مختلف ادوار آ گئے، وہ مصر چلے گئے، وہ وہاں سے واپس آئے، انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کیں، لیکن بنی اسماعیل قبائلی زندگی سے آگے نہیں بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت بھی وہ قبائلی زندگی کے ساتھ ہی جی رہے تھے۔ مکیات میں جو تصویر سامنے آتی ہے، یعنی قرآن مجید کی مکی صورتوں میں، وہ ایک قبائلی تمدن کی تصویر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس کے بعد معاشرہ، حکومت، نظم جماعت، یہ سب تصورات پیدا ہونا شروع ہوئے، ورنہ جب تک آپ مکے میں رہے اس وقت تک لوگوں کے شخصی معاملات ہی زیر بحث تھے۔ یعنی ایمان و اخلاق تو ہمیشہ سے شخصی رہے ہیں، لیکن ان پر مبنی اگر کوئی قانون ہوگا، کوئی شریعت ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس میں احوال کی رعایت ناگزیر ہو جائے گی۔ تو شخصی معاملات کی ایک پوری روایت تھی جس میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت دی ہے وہ ہدایت موجود تھی، پہلے سے موجود تھی، اپنا ایک ماضی رکھتی تھی۔ خود عرب اس کی بہت سی چیزوں کے پیرو تھے، اسی کو دین ابراہیمی کی
روایت قرار دیا گیا ہے، اسی کو ملت حنیفیہ اسماعیلیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی موجود تھا اس پر بھی 2500 سال گزر چکے تھے۔ 2500 سال کے اس لمبے عرصے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ خود قرآن بیان کرتا ہے کہ لوگ اس حد تک اس روایت سے، یعنی پیغمبروں کی دین کی دعوت کی روایت سے غیر متعلق ہو چکے تھے کہ خود رسول اللہ کو خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، یعنی دین جب ایک علم بنتا ہے تو اس میں ظاہر ہے ایک شریعت، ایک قانون، اس کا ایک تصور ہوتا ہے، پھر یہ کہ ایمانیات، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، یہ سب چیزیں علم کی صورت میں ترتیب پاتی ہیں۔ اس سے لوگ ناآشنا ہو چکے ہوئے تھے۔ دین البتہ ایک روایت کے طور پر، جس کو ہم یہاں دین ابراہیمی کہہ رہے ہیں، وہ موجود تھا۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو کچھ بھی موجود تھا، اگر 2500 سال اس پر گزر گئے ہیں، اس دوران میں کوئی علمی روایت بھی قائم نہیں ہوئی، پیغمبر بھی نہیں آئے، تو انسانی احوال کی روح سے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو دو چیزیں تو لازماً ہو جائیں گی، یعنی ایک یہ کہ بہت سی دین کی چیزیں ہوں گی جو مردہ ہو جائیں گی۔ انسان ایسے نہیں ہے کہ جو دین ان کو دیا جائے وہ نسلاً بعد نسلاً اس پر عملی کرتے رہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز علم کی روایت نہیں بن سکی، بار بار اس کی تجدید نہیں ہوئی، تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ہاں اجنبی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جتنی چیزیں بھی اجنبی ہو جائیں گی ان کی تجدید کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس امت میں وہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو تجدید و احیاء کی خدمت انجام دیں گے۔ وہ یہی خدمت ہوتی ہے، یہ چونکہ مسلسل انجام پاتی رہتی ہے تو کوئی انقطاع نہیں آتا۔ وہاں یہ چیز 2500 سال تک منقطع ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بعض چیزیں مردہ ہو گئی۔ میں اس کی ایک بڑی نمایاں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رمضان کے روزے، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ روزے تم پر پہلی مرتبہ فرض نہیں کیے گئے۔ یہ بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ اسی طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ یہ بات تو خود قرآن مجید کی نص سے واضح ہو گئی کہ روزے اسی طرح فرض تھے، لیکن عربوں کے ہاں روزے کا تصور ضرور موجود تھا۔ یعنی روزہ ایک عبادت ہے، خود صوم کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ روزے سے، روزے کے تصور سے واقف ہے۔ یہ بات بھی بالکل واضح تھی، جس طرح کہ شاہ ولی اللہ نے بیان کیا کہ وہ فجر سے مغرب تک، غروب آفتاب تک روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ کے روزے کا ذکر خود تاریخی روایات میں بھی مل جاتا ہے، یعنی روزے کا عبادت ہونا، روزے کا صحیح تصور، روزہ کیا چیز ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ لیکن پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور وہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ چیز صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاں اجنبی ہو چکی تھی، اگرچہ اس کے اشارات مل جاتے ہیں کہ تصور موجود تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بتایا گیا کہ حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے اعتکاف کرتے تھے، تو یہ اعتکاف، یہ روزہ رکھنا، یہ الگ ہو کے بیٹھ جانا، ظاہر ہے کہ یہ رمضان ہی کی روایت ہے۔ پھر یہ بات بھی قرآن سے واضح ہو گئی کہ رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں آپ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی ہے اور وہ رمضان ہی کی ایک رات تھی۔ اس بات کو بھی خود قرآن نے واضح کر دیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہ صرف یہ کہ یہ روایت آپ سے شروع ہوئی، بلکہ تاریخی مقدمات بالکل واضح ہیں کہ آپ کے دادا بھی اسی روایت کے امین تھے۔ اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ دوسرے بہت سے عرب بھی ہوں گے جو رمضان کے مہینے میں عبادت کا، خیرات کا، اللہ کے ہاں اسی طرح کی نیکیوں کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن جس طرح اب ہم رمضان آتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہمارے بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں گے، اس کا ایک پورا قانون قاعدہ ہے۔ اس طریقے سے یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں زندہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کیا۔ یہ تجدید ہے۔ قرآن مجید نے اس تجدید کی تاکید فرمائی سورہ بقرہ میں، اور پھر اس کے متعلق بعض قانونی اور فقہی معاملات کی مزید وضاحت کر دی۔ ٹھیک، یہ تجدید کی مثال ہے۔ دوسرا لفظ میں نے استعمال کیا اصلاح، یعنی دین کی ایک چیز موجود ہے، روایت کے طور پر موجود ہے، سنت کے طور پر جاری ہے، لوگ عمل پیرا ہیں، لیکن اس میں کچھ بدعات داخل ہو گئی۔ ظاہر ہے بدعات داخل ہو جائیں گی تو اصلاح کی ضرورت ہوگی۔
اس کی بھی ایک نمایاں مثال لے لیجئے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو عبادت سب سے بڑھ کر مکے میں لوگوں کی توجہات کا مرکز تھی اور سیدنا ابراہیم کے زمانے سے بغیر کسی انقطاع کے جاری تھی، وہ عمرہ اور حج ہے۔ اس کے بارے میں تو کسی استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، عمرے اور حج کے مناسک سے بھی ہم واقف ہیں، اس بات سے بھی واقف ہیں کہ اس میں ہم پہلے عرفات جاتے ہیں منا سے، اور پھر واپس مزدلفہ آتے ہیں، وہاں رات کو قیام کرتے ہیں اور پھر منا میں آ کر کنکر مارتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش نے اس میں یہ بدعت داخل کر دی تھی۔ اب دیکھیے، بدعت داخل کر دی تھی، یعنی ایک نئی چیز داخل کر دی تھی کہ وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے تھے، عرفات تک نہیں جاتے تھے۔ اچھا، یعنی عام لوگوں کو تو یہ کہتے تھے کہ وہ عرفات تک جائیں، وہاں جا کے دعا کریں، واپس آئیں، لیکن خود نہیں جاتے تھے۔ اور اس کے لیے دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ ہم چونکہ حرم کے متولی ہیں، ہمارے لیے حدود حرم سے نکلنا موضوع نہیں ہے، اور حدود حرم مزدلفہ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بدعت بھی اپنا ایک استدلال رکھتی ہے، یہ داخل ہو گئی۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے اس پر تنبیہ کی اور یہ کہا کہ اس طرح کی کوئی برہمنیت اسلام میں روا نہیں رکھی جا سکتی۔ جہاں سے عام لوگ جاتے ہیں تم بھی اسی طرح جاؤ گے اور عرفات سے واپس آ کر رات کو یہاں قیام کرو گے۔ یہ اصلاح کی مثال ہے، یعنی ایک عبادت ہے، اس عبادت میں ایک بدعت دخیل ہو گئی ہے، اس کو نکال دیا جائے، اس کی اصلاح کر دی جائے، اس کو اس کی اصل صورت میں بحال کر دیا جائے۔ یہی صورت کم و بیش اس وقت پیش آئی جب منا میں قیام کے احوال سامنے آئے۔ اس میں بھی کیا ہے، یعنی منا میں آپ ایک طرح سے عید کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، قربانی ہو گئی ہے، کنکر مار لیے ہیں، آپ نے طواف افاضہ کر لیا ہے، آپ وہاں 2 دن قیام کریں گے یا 3 دن قیام کریں گے، اس قیام میں ذکر و فکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ عبادت ہی کے دن ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مفاخرت کی اور شعر و شاعری کی مجالس کے دن بنا لیا تھا۔ قرآن مجید نے اس پر بھی توجہ دلائی اور یہ کہا کہ اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ بھی گویا ایک اصلاح ہی کی مثال ہے۔ تجدید اور اصلاح، اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ دین ابراہیمی کی جو روایت موجود تھی، انسانی نفسیات کے لحاظ سے اور انسانی احوال کے لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ اگر اس میں سے کوئی چیز مردہ ہو گئی ہے تو اس کو زندہ کیا جائے، اور اگر کسی چیز میں بدعات داخل کر دی گئی ہیں تو ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اب اضافوں کو لیجئے، یعنی اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ میں نے ابھی تمہیدی گفتگو میں آپ کو یہ بتایا کہ شریعت کا تعلق احوال سے ہے، یعنی جو ایمان و اخلاق کی بنیادی چیزیں ہیں وہ سب کی سب تو اسی طرح رہیں گی۔ اللہ کو ماننا ہے، قیامت کو ماننا ہے، اللہ نے اگر بتایا کہ میرے فرشتے ہیں تو اس پر ایمان رکھنا ہے، اس نے کتابیں نازل کی ہیں تو اس کی طرف سے آ گئی ہیں، پیغمبر بھیج دیے ہیں تو اس نے بھیجے ہیں، اسی طرح ایک دن اس سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ چیزیں سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے بھی وہی تھیں، وہی ہونی چاہیے، میرے لیے اور آپ کے لیے وہی ہیں اور وہی ہونی چاہیے، اور جب تک دنیا قائم ہے ایسے ہی رہیں گی۔ اخلاق کے مبادی جیسے کہ خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ وہ 3 مثبت چیزیں ہیں، 3 منفی چیزیں، یعنی عدل، احسان اور قرابت مندوں کے حقوق ادا کرنا۔ اور اگر منفی پہلو سے دیکھیے تو فواحش سے اجتناب کرنا، حق تلفی سے اجتناب کرنا، جان مال آبرو کے خلاف کسی زیادتی سے اجتناب کرنا۔ یہ چیزیں بھی اپنے اندر ابدیت رکھتی ہیں، یہ کبھی مختلف نہیں ہو سکتی، لیکن ان اخلاقی اصولوں پر مبنی پھر ایک سماجی اخلاقیات وجود میں آتی ہے، اور انہی کو سامنے رکھ کر ہم قوانین بناتے ہیں۔ سماجی اخلاقیات میں بھی اور قانون سازی میں بھی سوسائٹی کے، معاشرے کے احوال پیش نظر ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ شخصی ہے تو اشخاص کے احوال میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور اگر وہ کوئی معاشرتی معاملہ ہے یا کوئی جماعتی معاملہ ہے یا کوئی انسانیت کی سطح کا معاملہ ہے تو اس میں بھی احوال میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ احوال میں ان تبدیلیوں کو بعض اوقات ہم تمدن کے تغیرات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو شریعت کے باب میں یہ چیز ہوتی ہے، یہی اس کا باعث بنی ہے کہ شریعت کے احوال اور شریعت کے مراتب مختلف رہے، یعنی مختلف پیغمبروں کے۔ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ خود انسان سے، یعنی انسان کے احوال میں کیا تبدیلی آتی ہے، قانون اس کے مطابق بنے گا۔
یہ قانون سازی اتنی ناگزیر ضرورت ہے اور اس میں اتنا زندہ تعلق پیدا ہوتا ہے انسان اور اس کے احوال کا کہ آپ جب پارلیمنٹ بناتے ہیں موجودہ زمانے میں تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو قانون سازی کرتے رہنا چاہیے، یعنی دیکھتے رہنا چاہیے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں کیا آپ وہ انسانی احوال کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ اس کا تعلق کسی چیز کے غلط یا صحیح ہونے سے نہیں ہے، ایک چیز اس وقت کے احوال سے مطابقت رکھتی ہے، بعد میں آنے والے احوال تغیر کا یا تبدیلی کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اگر وہ تغیر آ گیا ہے، کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو کیا ہوگا؟ یہی کیا جائے گا نا کہ پھر کوئی اضافہ کیا جائے گا یا کوئی ترمیم کی جائے گی، یعنی کسی چیز میں تبدیلی کی جائے گی یا کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ تو ہم جب استقصاء کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی روایت میں کوئی ترمیم تو نہیں کی، کوئی تغیر تو نہیں کیا، لیکن اضافے ضرور کیے ہیں۔ ان میں سے میں دو نمایاں اضافوں کی مثال دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا، جب یہ بات لوگوں پر لازم کر دی کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھیں گے، تو اب گویا پورے مہینے کے روزے رکھنا یہ ایک بڑی عبادت بن گئی۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ تو لوگ نفل روزے کے طور پر ہر وقت رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خصوصی اہتمام ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسلمان اس کا استقبال کرتے ہیں، پوری تیاریاں اس کے لیے کی جاتی ہیں، ایک خصوصی نوعیت کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جب وہ پورے روزے رکھے گا، یعنی پورے مہینے کے روزے رکھے گا، ایک بڑی عبادت ہے جس سے وہ گزرے گا، اور یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کے تعلق کا اظہار ہے جو پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادت ہو گئی، انسان اس امتحان میں پورا اترا، تو اب وہ شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود بھی ہو، اس کی تکبیرات بھی بلند کرے اور اس پر خوشی بھی منائے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر عید الفطر کا تہوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا۔ اچھا، گویا رمضان کے روزوں کا احیاء ہوا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ اضافہ بھی کر دیا گیا۔ ٹھیک، یہی صورتحال عید الاضحیٰ کے معاملے میں پیش آئی۔ دو عبادات میں عرض کر چکا کہ موجود تھیں، ایک عمرہ، دوسرے حج، دونوں نظر کی عبادتیں ہیں۔ کئی مرتبہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تین ہی بنیادیں ہیں، یعنی پرستش کا تعلق ہوگا جب ہم اس کا اظہار کریں گے، پرستش کا تعلق ہوگا، اطاعت کا تعلق ہوگا، اور اپنا جان و مال اللہ تعالیٰ کی نظر کر دینے کا تعلق ہوگا۔ تو نظر کی عبادت کیا ہے؟ عمرہ اور حج، اور یہ عبادت کا منتہائی کمال ہے، یعنی میں نے اپنے جان و مال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کا عہد کیا۔ اسی مقصد سے ہم عمرہ کرتے ہیں، اسی مقصد سے حج کرتے ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ نظر کی تمثیل ہے۔ اس میں یہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ حج چونکہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو 5 دن کی ایک مشقت سے گزرنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ اس کے کچھ خاص ایام ہیں، یعنی وہ ذوالحج کے مہینے میں خاص دنوں ہی میں ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اس کا تحمل کر سکتے ہوں وہ حج ہی کریں، ان پر زندگی میں ایک مرتبہ وہاں جانا فرض کیا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کا تحمل نہ کر سکیں، اخراجات کے پہلو سے یا اپنی قوت اور طاقت کے پہلو سے یہ مشقت برداشت نہ کر سکیں، ان کے لیے پھر ایک عمرے کی مختصر عبادت، گویا اسی نظر کی تمثیل کو مختصر کر دیا گیا ہے، عمرے کی ایک مختصر عبادت ان کے لیے مشروع فرمائی گئی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عمرے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہیں آپ جا سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ 5 دن کی مشقت نہیں ہے، بلکہ گھنٹے ڈیڑھ میں ہم اس عبادت کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس کے کچھ مناسک ایسے ہیں کہ جو تطوع قرار دے دیے گئے ہیں، یہ کم سے کم مناسک کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے۔ تو دوسری صورت بھی ہو گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو دین ابراہیمی کے پیرو اسی علاقے میں آباد تھے، وہ جب چاہیں آ کے حج کر لیں، حج نہ کر سکیں تو عمرہ کر لیں، تو نظر کی عبادت سب کے لیے کرنی ممکن تھی۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کہ یہ واضح تھا کہ اب یہ دین عالمی دین بننے والا ہے، اس کی دعوت ساری دنیا میں پھیلنی ہے، اقصائے عالم میں اس کے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، ہر جگہ سے لوگوں کے لیے آنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو جس طرح پہلے یہ کیا گیا تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی، یعنی گویا ایک عبادت جو اپنی جامع صورت میں حج ہے، اسی کی ایک مختصر صورت عمرے کی صورت میں
مشروع کر دی گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ ایک تیسری چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشروع فرمائی کہ وہ لوگ جو ان دونوں کے لیے نہیں آ سکتے وہ اپنی اپنی جگہ پر 10 ذو الحج کو قربانی کر لیں۔ اس کو بھی ایک تہوار کی صورت دے دی گئی۔ اچھا، یعنی جس طرح عید الفطر کے موقع پر ہم تکبیرات بلند کرتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہمارا امام وہاں خطبہ دیتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ تہوار مناتے ہیں، اس میں بھی یہی کیا گیا کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہاں کیا ہے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے امام خطبہ دیتا ہے، حج کے میدان میں میدان عرفات میں خطبہ دیتا ہے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اسی طریقے سے لوگ آ کر 2 دن کے لیے قیام کرتے ہیں، وہ گویا عید کے دن ان کے ہوتے ہیں۔ تو اسی ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر عید الاضحیٰ کا تہوار مقرر کر دیا گیا، اس میں بھی ہم اسی طرح سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، اسی طریقے سے ہم وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، امام خطبہ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم قربانی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گویا اس کو بھی تہوار کی صورت دے دی گئی۔ تو 2 تہوار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے اور دونوں تہوار اس صورتحال کے لیے مقرر کیے گئے جو اب پیدا ہو گئی، یعنی رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کا احیاء ہو گیا تو عید الفطر کی ضرورت پڑی، اور اسی طریقے سے جب دعوت کے دنیا میں پھیلنے کا امکان پیدا ہو گیا تو یہ ضرورت ہوئی کہ عمرے اور حج کے ساتھ نظر کی عبادت کی ایک اور صورت بھی پوری دنیا کے لیے مشروع کر دی جائے، وہ قربانی کی صورت میں مشروع کر دی گئی۔ یہ چیز پہلے سے موجود تھی، اگر آپ حج کے اور عمرے کے مناسک کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں جہاں جہاں بھی کوئی چیز کرنا ممکن نہیں رہتا وہاں قربانی اس کا متبادل ہوتی ہے۔ گویا قربانی سب سے زیادہ سری صورت ہے جس میں نظر ممثل ہو جاتی ہے، تو اسی کو باقی رکھتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ یہ میں نے اضافے کی مثال دی۔ یہ تینوں چیزیں سامنے رکھ کے اب آپ اس عبارت کو دوبارہ سنیے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد، تجدید کیوں واضح کر دیا، اصلاح کس لیے اس کی بھی وضاحت کر دی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ قرآن میں آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یہ روایت بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ میں نے یہاں صرف سورہ نحل کی آیت 123 کا حوالہ دیا ہے، اس سے پہلے ہم ایک نشست میں وہ سب آیات بیان کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا پابند کیا ہے قرآن مجید نے۔ قرآن میں آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یہ روایت بھی، یعنی یہ جو سنت کی صورت میں روایت ہمیں ملی ہے، یہ روایت بھی اسی کا حصہ ہے۔ دین ابراہیمی میں تو ظاہر ہے کہ ایمان و اخلاق کی چیزیں بھی ہیں، اللہ کو مانا جا رہا تھا، اگرچہ شرک لوگوں نے اختیار کر لیا تھا لیکن وہ بہرحال قیامت پر بھی ایمان رکھتے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ نہ صرف یہ قیامت پر ایمان رکھتے تھے، اس کی تیاری کے دائیات اپنے اندر رکھتے تھے، اسی طرح اخلاقی چیزیں بھی ان کے ہاں پہلے سے موجود تھیں۔ اس کے ساتھ البتہ جو قانون کی چیزیں یا شریعت کی چیزیں تھیں وہ سنت کے طور پر جاری کی گئیں، یہ روایت بھی اسی کا حصہ ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ اسی آیت کا حوالہ ہے، یہ آیت پورے سیاق و سباق کے ساتھ اس سے پہلے سنائی جا چکی ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ ہے، پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی، یہ حوالہ دیا اس بات کا، یعنی جب ہم نے تمہیں پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث کیا تو تمہاری طرف وحی کی، کیا وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، یعنی ابتدا کہاں سے ہوگی، ابراہیم کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کی پیروی کی جائے گی۔ کون ابراہیم؟ جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا، یعنی اس کا دین دین توحید ہے اور وہ بالکل اسی سطح پر قبول کیا جانا چاہیے جس سطح پر پیغمبروں کا دین قبول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر یہ بتایا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے گی۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ سنت کیا ہے، لیکن یہ اجمالی جواب ہے، یعنی اس میں بالاجمال بتا دیا گیا ہے کہ سنت دین ابراہیمی کی روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے آگے جاری ہوئی ہے، اس لیے میرے لیے آپ کے لیے اب وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم خود قرآن نے دیا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید بھی
اس کی نہ صرف یہ کہ تصویب کر رہا ہے بلکہ یہ اسی کا حکم ہے جس کے امتثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا، اور اسی کا حکم ہے جس کے امتثال میں ہم سب اس کی پیروی کے پابند ہیں۔ ٹھیک، ہاں بڑی تفصیل سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا کہ آپ کی نظر میں سنت کی تعریف ہے، سنت کا تعارف کیا ہے۔ بڑی جامع اور معنی قسم کا ایک تصور سامنے آ جاتا ہے کہ دین ابراہیمی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید، اس کی اصلاح اور اس میں اضافے کے بعد اس کو آگے جاری فرمایا۔ ایک نقطہ کا میں توضیح سمجھنا چاہتا ہوں، تجدید اور اصلاح کی جو دونوں مثالیں آپ نے دی، اس کے لیے جو ماخذ پیش کیا وہ تو قرآن مجید کی آیات تھی، لیکن اضافے کی جو مثال آپ نے پیش کی جس طرح عید الفطر، تو وہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جس سے وہ کام ہو گیا۔ تجدید اور اصلاح کیا یہ قرآن مجید نے خود کیا جیسے کہ حج کی مثال میں آپ نے واضح کیا؟ اور اگر قرآن نے کیا ہے تو پھر یہ جو تعارف آپ نے کروایا اس میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید و اصلاح، تو تجدید و اصلاح تو پھر قرآن نے کی؟ زیادہ تر قرآن مجید نے کی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 99% معاملات میں قرآن نے خود تجدید کی، قرآن نے خود اصلاح کی ہے۔ چنانچہ حج سے متعلق اصلاحات تو میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی، اور وہ ایک دو نہیں ہے، متعدد ہے۔ اس طرح کی اصلاحات اور چیزوں میں بھی کی گئیں۔ فقہی سوالات کے جواب بھی قرآن مجید نے خود دیے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ سنت کی صورت میں جو کچھ آگے منتقل ہونا ہے وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا ہے۔ وہاں تواتر عملی ہے، وہی چیزیں سنت پر چھوڑی جا سکتی ہیں جو تواتر عملی کی صورت اختیار کر سکتی ہیں۔ یعنی ان کو عمل ہونا چاہیے، ان کو عملی ہونا چاہیے، اور ہر شخص کا عمل ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جو کبھی کبھی پیش آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر لفظوں میں بیان ہونا چاہیے، وہ پھر تواتر یا اجماع نہیں بن سکے گا۔ یعنی اگر علم کا اجماع اس پر ہو بھی جائے گا تو لوگوں کے عمل میں وہ اس طرح لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس میں بڑی حکمت ملحوظ رکھی گئی ہے کہ وہی چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوں جو تواتر عملی کی صورت اختیار کر سکتی ہیں۔ اگر اس کو لفظوں میں بیان کرنے یا محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اس طرح ہر شخص کا عمل نہیں بن سکتی، ان کو جیسے کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا جاری نہیں کیا جا سکتا، تو پھر قرآن ہی ان کو بیان اور غلطی بھی صاحب بتانی ہے نغام صاحب کہ غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بدعت پیدا ہو گئی، تو وہ تو لفظوں میں آئے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ لفظوں میں بیان کیا جائے گا، پس منظر واضح ہوگا، بتایا جائے گا غلطی کیا ہے، پھر اس کی اصلاح کی جائے گی۔ اسی طرح فقہی معاملات روز تو نہیں پیش آتے، یعنی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو تیمم کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، یہ تو کبھی کبھی پیش آ جائے گا نا۔ تو اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں ان کو پھر قرآن مجید نے خود موضوع بنا لیا۔ تو تجدید کے معاملات بھی قرآن مجید نے خود کیے، اصلاح بھی قرآن مجید نے خود کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرما دیا جو کچھ قرآن نے فرمایا۔ اضافے البتہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے اس معاملے میں جو لوگوں کے لیے روایت بن سکے، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ نہیں کہا، کہنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اگر اضافے کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ اس طرح کی روایت نہیں بن سکتا، یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بیان ہی ہونا چاہیے اور لفظوں ہی میں محفوظ ہونا چاہیے، تو اس نوعیت کا اگر کوئی اضافہ بھی کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ قرآن ہی نے کیا۔ اور وہ اضافے کیا تھے؟ وہ ایک دو نہیں ہے، وہ تو ایک پورا کا پورا باب ہے جس میں اضافوں کی ضرورت تھی۔ وہ باب کیا تھا؟ وہ باب یہ تھا کہ 2500 سال تک یہ لوگ قبائلی تمدن میں رہے، یہ کبھی نظم اجتماعی کی صورت اختیار نہیں کر سکے۔ جب نظم اجتماعی کی صورت اختیار نہیں کر سکے تو ان کے ہاں شریعت کے وہ احکام سرے سے موجود ہی نہیں تھے جن کا تعلق نظم اجتماعی سے ہے۔ میں نے ابھی اشارہ کیا کہ ہمارے دین میں بہت سے احکام تو شخصی نوعیت کے ہیں، یعنی وہ مجھ سے آپ سے متعلق ہے، ان کو آپ پہلے دن دے دیں، اور شخصی احوال میں کوئی تبدیلی آئے گی تو ان میں بھی کوئی تغیر کیا جائے گا یا ان میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن نظم جماعت جب تک وجود میں نہیں آتا، نظم جماعت جب تک ایک حکومت کی یا سیاسی قیادت کی صورت اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک معاشرے سے متعلق کوئی احکام نہیں دیے جا سکتے۔ خود دیکھ لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکے میں ایک بڑا زمانہ گزرا ہے، مسلمان وہاں موجود تھے، لیکن چونکہ قبائلی نوعیت کا تمدن تھا تو اس لیے نظم جماعت کے بارے میں یا حکومت اور ریاست کے بارے میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ وہاں زیر بحث ہی نہیں آئے، وہ سب کے سب مدنیات میں جا کے زیر بحث آئے، کیونکہ وہ تبدیلی احوال میں آ گئی جس کے بعد یہ احکام دیے جا سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی یہ احکام اس وقت دیے گئے تھے جب ان کی باقاعدہ حکومت قائم کرنے کا مرحلہ آ گیا۔
اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان میں ایک باقاعدہ سیاسی نظم قائم کر دیا، اس کے بعد پھر تورات کے وہ احکام اترے، ورنہ پہلے تو احکام عشرہ یا وہ سنت جو چلی آ رہی تھی، نماز ہے، روزہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہی تھیں جو آگے جا رہی تھیں۔ تو یہ چیز ملحوظ ہوتی ہے کہ کون سی چیز کب کرنی ہے، اس میں احوال کی کیا رعایت ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو تواتر عملی پر چھوڑا جا سکتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ انہیں باقاعدہ الفاظ میں بیان کیا جائے اور پھر ایک ایسی کتاب میں محفوظ کیا جائے جس کو لوگ جب چاہیں پڑھ کے مراجعت کر کے اپنی تصحیح بھی کر لیں اور اس چیز پر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ آخری توضیح نقطہ جاننا چاہتا ہوں، جس وقت قرآن مجید کسی چیز کی تجدید کرتا ہے یا کسی چیز کے اندر اس کی غلطی کو واضح کرتا ہے، تو اب تو وہ قرآن کا موضوع بن گئی نا، تو اس کو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قرآن مجید کی ہدایت ہے؟ ہم پھر بھی اس کو سنت ہی کہہ کر ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن نے اس کی تجدید کر دی یا اس کی غلطی کی اصلاح کر دی، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اس کو انیشیٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ ایک ریفر کر کے بتا رہا ہے کہ صرف غلطی اس میں یہ سب چیزیں میں آگے جا کے بیان کروں گا، جہاں میں نے یہ بتایا ہے کہ سنت کس طرح اخذ کی جاتی ہے، وہاں یہ بتایا جائے گا کہ کسی چیز کو جب قرآن شروع کرتا ہے، قرآن اس کی ابتدا کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس عمل کے دوران میں بھی اس کے فقہی اطلاقات زیر بحث آ جاتے ہیں، لیکن وہ قرآن ہی کا حکم رہتی ہے، اور وہ چیز جس کی ابتدا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی یا پیغمبروں نے کر دی، وہ سنت ہی رہے گی۔ قرآن میں اس کا بیان ہوگا، اس کی تصویب ہوگی، اس پر تاکید ہوگی، اس سے متعلق کوئی مباحث ہوں گے۔ ہمارے ہاں لوگ جیسے ہی اس طرح کا کوئی ذکر دیکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کا اہتمام کرو، تو یہ غور نہیں کرتے کہ کس ذیل میں ہے۔ میں روز اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ نماز کا اہتمام کرو، تو کیا یہ پہلی بار حکم دے رہا ہوتا ہے؟ بہت اہم بات۔ میں اس حکم کی تاکید کر رہا ہوں جو پہلے سے موجود ہے۔ تو قرآن مجید میں نماز کا ذکر بھی آتا ہے، روزے کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن وہ سب توضیح کے لیے، تاکید کے لیے، تصویب کے لیے یا کچھ فقہی مباحث کی توضیح کے لیے آیا ہے، وہ ابتدائی حکم نہیں ہے۔ تو یہاں یہ چیز ملحوظ رکھنی ہوگی کہ کسی چیز کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ اگر وہ پیغمبروں کی روایت سے ہو رہی ہے تو وہ سنت ہے، اور اگر وہ قرآن سے ہو رہی ہے تو قرآن کا حکم ہے۔ آپ سے نقطہ واضح ہوا۔ سنت کیا ہے غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق، اس کی تعریف کیا ہے، پہلی دفعہ سامنے آئی ہے۔ اس تعریف کے نتیجے میں سنت کی کیا فہرست بنتی ہے، وہ عملی نقشہ اور عملی شکل کیا ہے، ایک ہی چیز کو زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ سے خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔